سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے؟ وضو میں کتنے فرض ہیں یہ بتائیں۔ وضو میں 9 فرائض ہیں۔ پھر اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ بالکل آیت آپ نے جو ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے اسلامک سوال جواب کرتے ہیں، تو آپ سے کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی اجازت ہے، کوشش کریں گے، اگر دے پائیں گے تو صحیح، ورنہ کوئی بات نہیں۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے بھائی کا؟ میرا نام شفیق عالم ہے۔ شفیق عالم، اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہاں مدرسے میں؟ جی یہاں مدرسے میں ثانویہ مرحلے میں اولا ثانویہ کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو نام کیا مدرسے؟ مدرسے کا نام جامعہ اسلامیہ سنابل ہے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل۔ اچھا، کہاں سے آئے ہیں؟ میں بہار سے ہوں، بہار کے سپول ضلع سے۔ سپول ضلع سے، اچھا ماشاء اللہ۔ چلیے تو میں سوال کروں آپ سے؟ کر سکتے ہیں ویسے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی قوم پر گرمی کا عذاب آیا؟ دیکھیے ذہنی آزمائش کا سوال ہے، تو میرے حساب سے آپ دے سکتے ہیں اس کا جواب، تو انشاءاللہ کوشش کریے تو آپ دے سکتے ہیں اس کا جواب۔ گرمی کا عذاب؟ جی ہاں، شدید گرمی کا عذاب آیا اس قوم پر، وہ کس نبی کی قوم ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں، وہ شعیب علیہ السلام ہیں، ان کی قوم پر گرمی کا عذاب آیا۔ ہاں، وہ الگ الگ طریقے کے گناہ میں مبتلا تھے، سب سے زیادہ انہوں نے تولنے میں زیادہ جی کہ کم تول کر دیا کرتے تھے، اور جب شعیب علیہ السلام نے ان سے مطلب بولا کہ ایسا نہیں کرنا، تو بولے وہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے مرضی ویسے، تو ان کے اوپر شدید گرمی کا عذاب آیا۔ اچھا وہ کون سے نبی ہیں جو روئے زمین سے زندہ اٹھا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو نبی اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ بے شک درست جواب دیا ہے آپ نے۔ اچھا وہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی بتائیں۔ صحابی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ صحابی بے شک بے شک، مطلب پیدا تو پہلے بھی تھے لیکن پیدا ہوئے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس دور میں اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی بھی گزارے، جو اس پر ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، یہ شب شرطیں بتائی جاتی ہے۔ جی جی بے شک۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے؟ ہر جمعے کو ایک جی ہر جمعہ کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ 4 صحابیہ جو مشہور صحابی ہیں، مطلب خلفائے راشدین، پہلے جو 4 خلیفہ ہیں ان کا نام بتائیں۔ وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر جمعہ کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے۔ چلیے اچھا وضو میں کتنے فرض ہیں یہ بتائیں۔ وضو میں 9 فرائض ہیں۔ فرض بتائیں کیا ہیں، بتائیے۔ 9 فرض جس میں نیت بھی فرض ہے، اسلام، عقل، تمیز۔ نہیں وضو، جب ہم وضو بناتے ہیں اس کے دوران جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں وضو میں، ان میں فرائض جو ذکر ہوئے ہیں وہ 4 ذکر ہوئے۔ جی ہاں بالکل بے شک، 4 فرائض ہیں۔ کیا ہیں؟ اس میں دونوں ہاتھوں کا دھونا اور چہروں کا دھونا اور پیروں کا یہ کوہنیوں سمیت دھونا، اور سر کا اور اس میں کان بھی شامل ہے، اس کا مسح کرنا۔ تو یہ 5 ہو گئے آپ نے جو بتائیں۔ نہیں 4 ہے ٹوٹل۔ اچھا ہاتھ کہاں تک دھونا ہے؟ ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ جی بالکل، دیکھیے پہلے چہرہ دھونا، پھر اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ بالکل آیت آپ نے جو ہے جی، یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، تو یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 6 ہے یہ، جس میں 4 فرض ذکر کیے ہیں کہ ان کا کرنا ضروری ہے۔ جی اس کے علاوہ وضو مکمل نہیں ہے۔ اچھا غسل میں کتنے فرض؟ غسل میں ویسے غسل 2 طرح کے ہیں،
एक तो बता दीजिए, आप बता दीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी फैमिली है ये देखती है, ठीक है, यूट्यूब की, तो इनको भी इसका इल्म होगा। और इन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आपको मालूम है तो अच्छी बात है, और दूसरों को जिनको नहीं मालूम है उनके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसके इल्म हो। आप बताएं। गुस्ल मतलब दो तरीके के होते हैं। अगर इंसान जुनूबी हो जाता है तो उसके लिए या तो पाकी के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से हुस्न तरीके बताए हैं, उस तरीके के मुताबिक अगर गुस्ल किया जाए तो ये तो इंसान के लिए और खुश नसीबी है। और अगर इंसान उससे नावाकिफ़ है, नहीं जानता है, तो फिर उसके लिए पूरे जिस्म में पानी डाल लेना ही उसके लिए किफ़ाया होगा और वो पाक होगा। तो ये फ़र्ज़ मतलब जो करना ज़रूरी है, ज़रूरी ये है, जैसे वज़ू में जो ज़रूरी है, आपने आयत करीम की जो है तिलावत करके भी बता दिया मुझे, ऐसे ही गुस्ल में क्या ज़रूरी है? गुस्ल में ज़रूरी ये है कि अगर इंसान जुनूबी है तो उसके लिए पूरे जिस्म में पानी जाना चाहिए। बाल के आखिरी हिस्सा जो है, बाल के अंदर, सर के ऊपर, उसके बाल के जड़ तक पानी पहुंचना चाहिए। पूरा जिस्म जो है धुलना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, आपने भी सही बताया, पूरा जिस्म धोना, उसमें पूरे जिस्म में सब कुछ आ जाता है, लेकिन कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जिस्म तो पूरा धुल गया, जो नाक में पानी चढ़ाना नर्म हड्डी तक और कुल्ली करना गरारे के साथ, ये भी ज़रूरी है गुस्ल में। चलिए, भाई ने बहुत ही दुरुस्त तरीके से जवाब दिए हैं और दलील के साथ, कुरान करीम की आयत के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि भाई को तक़वे वाला आलिम बनाए और दुनिया के हर मुसलमान की जान की माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।